بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج منگل کے دن ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، یا مسبب الاسباب 12 مرتبہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 12 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ایک رات میں ہی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ والو، منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے منگل کے دن کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی طاقتور ہے۔ اللہ والو، منگل کے دن کو بہت سے لوگ منحوس دن بھی کہتے ہیں۔ منگل کے دن بہت سی ایسی مشکلات پریشانیاں ٹل جاتی ہیں جس کا بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ منگل کے دن ان تمام مشکلات پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، ہر رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آج تک جس کو بتایا اور جس نے منگل کے دن پڑھا، میرے رب نے اس گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ فرما دیا۔ میرے رب نے کرائے کے مکان پر رہنے والوں کو اپنا ذاتی گھر، مکان عطا فرما دیا۔ یا مسبب الاسباب رب کی وہ صفت ہے، یہ رب کا صفاتی نام بھی ہے۔ یا مسبب الاسباب یعنی جب کبھی بندہ پریشان ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، رکاوٹوں، بندشوں اور بہت سی مصیبتوں میں پھنس جائے، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو ایک بار در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑنے سے پہلے یا مسبب الاسباب سے رب کو پکار کر دیکھنا، کیونکہ وہی ذات وسیلے بناتی ہے، وہی ذات اسباب پیدا کرتی ہے، اور وہ ذات جب بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو تمام پریشانیوں، مشکلات سے نکال کر کامیابی کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہی غیب سے ایسے اسباب، ایسے راستے بنانا ہے کہ جو آپ کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے۔ اللہ والو، یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی خزانوں سے مدد آئے گی، ایسے ایسے اسباب ہوں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو کہاں کہاں سے عطا فرماتی ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ قرآنی آیت ہے آج جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، آج بہت سے لوگ پریشانیاں بتاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی وجہ اور سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 100 میں سے 70% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہم ہر دن مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، ہر دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ والو، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ گناہوں کی پکڑ بندے کے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی کوتاہی کر جاتا ہے کہ رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے، وہ جو چاہے کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ہر قدم پر ناکامی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ اعمال کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، منگل کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا کہ یا مسبب الاسباب سے آپ کو میرا رب مایوسیوں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جائے گا، فقیری سے نکال کر بادشاہی کی طرف لے جائے گا، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا،
کیونکہ منگل کے دن یہ 2 وظیفے چھوٹے چھوٹے سے وظیفے ہیں۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو منگل کے دن 2 سے 3 منٹ نکال کر یا مسبب الاسباب اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھے۔ اگر تو کوئی چاہتا ہے کہ در در کی ٹھوکروں سے جان چھٹ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کی رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر جائیں، اگر کوئی رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر مشکل پریشانی کے وقت میں غیب سے اسباب ہو جائیں، تو منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9 10 11 بج جائیں، آپ رات سونے سے پہلے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کر سوئیے گا، انشاءاللہ ایک رات میں ہی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا مسبب الاسباب اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کمالات، اس کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والو، منگل کے دن آپ یہ وظیفہ گھر کی خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کر کیجیے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ خاموشی میں بیٹھ کر تنہائی میں رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، آنکھ میں آنے والے آنسو کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، گھر گاڑی دولت شہرت جو کچھ بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم جو ہر کسی کو آتا ہے، اور درود ابراہیم کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے منگل کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ کو آپ کی سکرین پر شروع سے نظر آ رہا ہے، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر منگل کے دن کا جو وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 12 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے یا مسبب الاسباب نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، آپ تڑپتے ہوئے، آپ سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کی فضیلت و برکت سے میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسی ایسی حاجات کو پورا فرمائے گا، غیبی خزانوں سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ رب کی رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ صرف یا مسبب الاسباب کو 12 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے۔ منگل کے دن ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ یا مسبب الاسباب کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو رب کعبہ کے سامنے
در کا بیکاری فقیر بن کر بیٹھ جاؤ، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جس کے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 12 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں۔ غور اور توجہ سے سنیے گا، یہ وظیفہ منگل کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اور جو کوئی خاص وظیفہ منگل کے دن پڑھا جاتا ہے پھر اس کی فضیلت و برکت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ آپ کے حالات اتنی جلد بدلیں گے جیسے رات دن میں بدلتی ہے، صبح و شام میں بدلتی ہے۔ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنی ہے تو منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجیے گا۔ منگل کے دن ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کے بغیر کامیابی نامکمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ آنے والی پریشانیوں کو غیب سے ختم کرتا ہے۔ صدقہ ایسی کامرانی ہے، ایسی باکمال چیز ہے کہ صدقے سے بندے پر آنے والی مصائب مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ منگل کے دن 3 کام کرنے ہیں، یا مسبب الاسباب، لا حول ولا قوت، اور صدقہ 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے۔ چاہے تو 10 روپے فقیر کو دیں دے، صدقہ صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ نیک اور صاف نیت کے ساتھ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ منگل کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ کے سامنے در کا بیکاری فقیر بن کر گڑ گڑا کر مانگنا شروع کریں۔ اللہ والو، آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، صرف یقین کامل کے ساتھ منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والے پر رب کی رحمت و برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔